کے اوپر اور اوور لوڈ کر دیں اس کو، اور بیماریاں آپ کے جسم کو لگیں. اس لیے نہایت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کو بھوک نہ لگے تو مت کھانا کھائیں. اتنا کھانا کھائیں جتنا ایزیلی آپ کو ہضم ہو جائے اور اگلے ٹائم پہ آپ کو بھوک لگے. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، یہ قبض پھر نہیں ہوتی. انشاءاللہ تعالی. میں آپ کی بات کی بہت زیادہ تائید کرتا ہوں، اور آپ کی اس بات کی قدر بھی کرتا ہوں اور اپریشیٹ کر رہا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ جو دودھ آپ نے بتایا ہے یہ قبض کا دائمی علاج ہے، اور جس طرح آپ نے شہد ڈال کر بتایا ہے یہ تو بہت ہی اچھا ہے. بے جزاک شمار اللہ. خیرزہ بے شمار لوگ جو ہیں آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ہمیں دودھ منع کر دیا ہے، ہمارا وزن بڑھ جائے گا اور اس سے ہمارا کولیسٹرول بڑھ جائے گا. تو میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے جو پروردگار ہے ان کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. معراج پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا گیا تھا یا دودھ دیا گیا تھا. اس لحاظ سے دودھ ہماری زندگی کا اہم رکن اور اعتقاد میں ہے کہ بھئی یہ دودھ ہمیں نقصان نہیں دے سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہندو جو مذہب میں بھی ہے کہ وہ اپنے خداؤں کو سب سے پاک ترین چیز سے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، یعنی کہ دودھ سے. دودھ میں علن اعلانیہ یہ آپ سے عرض کرتا ہوں، دودھ جیسی کوئی طیب چیز نہیں ہے. ایک تو میرے اعتقاد کے مطابق اور دوسرا میرے سائنس کے مطابق. اگر سب سے زیادہ کولیسٹرول اور وزن لوگوں کو بڑھنا ہوتا تو ایک دن سے بچے کو لے کر 3 سال کے بچے تک کو سب سے زیادہ سویر قسم کا کولیسٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ 3 سال تک بچہ دودھ پیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دودھ قطعاً نقصان نہیں دیتا. دودھ قطعاً کسی کا ویٹ نہیں بڑھاتا، کسی کا پیٹ نہیں بڑھاتا. بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم دودھ کے ساتھ کوئی مکس چیز کریں گے تو تب ہمیں دودھ نقصان دے گا. یعنی کہ دودھ کا سب سے بڑا دشمن ہے لیمن. آپ 20 لیٹر کے بکٹ میں 1 قطرہ لیمن پہلے ڈال دیں، اس کے بعد 20 لیٹر دودھ ڈالیں تو کیا ہوگا؟ ہٹ جائے گا. اگر کوئی بچے کو اپنے بچے کو کسی بھی صورت میں ان کو سٹرک ایسڈ دیں گے پھر اس کے بعد دودھ دیں گے تو بچے کو الرجی ہوگی، ایگزیما ہوگا، سورائسس ہوں گے، کڈنی فیلئر ہوگا. پلیز دودھ سب سے بہترین خوراک ہے جو باڈی کے اندر تینوں چیزیں پوری کرتا ہے، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹ کو. تو اس لیے وہ اس کے ساتھ دیکھیے کہ یہ پاک ترین چیز ہے. اس کو سب سے زیادہ جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ سٹرس ہے، لیمن ہے، اورنجز ہے، سٹرابریز ہے، بلو بیریز ہے. بچے کو ایسی خوراک نہ دیں، یا ایسے حضرات جن کو دائمی قبض ہے وہ یہ رات کو ایک بڑا سا دودھ پی کے سوئیں. شروع میں ان کے پیٹ میں بہت زیادہ گڑگڑ، ہوائیں، سارا کچھ ہوگا، مگر اپنی عادت کو برقرار رکھیں. اور دائمی قبض میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ اس سے دائمی قبض ضرور ختم ہوتی ہے. اور یہ شہد ڈال کر ضرور پئیں، اس سے کسی کو بھی دودھ سے نقصان نہیں ہے. جزاک اللہ. آپ نے صحیح فرمایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ گائے کا گوشت نہ کھاؤ اور اس سے پیٹ سے نکلنے والی چیز اس کو پیو، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو اسی بنا پہ یہ دودھ سے بننے والی چیزیں، پنیر ہو گیا، دیسی گھی ہو گیا. دیسی گھی اب انسان کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے ڈرانے والے وہ ڈراتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ نہیں تم نے دیسی گھی نہیں کھانا، کولیسٹرول ہو جائے گا، فیٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا.